آپ تمام دوستوں کا میں محترم جناب بشپ صاحب کی طرف سے اپنی طرف سے یہاں آمد پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ پریس کانفرنس، آج کا یہاں ہمارا جمع ہونا مسلم، مسیحی اور دیگر مذاہب کی قیادت کا ایک پیغام ہے جو پیغام امن ہے۔ ہم ایک پیغام دینا چاہتے ہیں دنیا کو کہ دنیا اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے، جہاں پر بلا تفریق مذہب قتل عام ہو رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 3-4 روز پہلے جو چرچ ہاسپٹل ہے اس پر بھی بمباری کی گئی، اور اس سے پہلے میں کل بتا چکا ہوں، بار بار ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ فلسطین میں جب بھی مسلمانوں کے اوپر اسرائیلی حملہ آور ہوئے تو ہمیشہ ان کو جو پناہ ملی، ان کے لیے جو دروازے کھولے گئے وہ چرچوں کے دروازے کھولے گئے۔ وہاں انہوں نے اپنی نمازیں ادا کی، وہاں انہوں نے اپنے روزے رکھے، اور اب بھی صورتحال ایسی ہے کہ پوری دنیا پکار رہی ہے کہ یہ جنگ کا سلسلہ ختم ہو اور امدادی سرگرمیاں وہاں شروع ہو۔ کل رات بھی کچھ امدادی قافلے جو ہیں وہ داخل ہوئے ہیں غزہ میں، مصر سے جو گئے ہیں، لیکن یہ بہت تھوڑا ہیں۔ اقوام متحدہ بھی کہہ رہی ہے، پوری دنیا یہ آواز دے رہی ہے۔ کل جو برطانیہ میں لاکھوں کا مظاہرہ ہوا وہ مسلمان نہیں تھے سارے، ان میں حتیٰ کہ یہودی بھی ہیں، اور یہ جنگ جو ہے یہ انسانیت کے خلاف اب ہو گئی ہے، جس کے اندر 12,000 افراد اب تک شہید ہو چکے ہیں، اور اس میں 4,000 سے زیادہ بچے ہیں۔ 70% بچے اور عورتیں اس جنگ کا نشانہ بن رہے ہیں۔ بیچارے ہسپتالوں میں پڑے ہوئے زخمی اور ہسپتالوں میں مریض جو ہیں وہ اس کا نشانہ بن رہے ہیں۔ لہذا پاکستان کے تمام مذاہب کے قائدین، آج یہ پاکستان کا ایک تاریخی چرچ ہے، ہماری مسیحی برادری کی عبادت گاہ ہے، یہاں سے آج ہم اپیل کر رہے ہیں۔ اس کی اہمیت اور نوعیت اس لیے مختلف ہے کہ صرف یہ مسلمانوں کا مطالبہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مطالبہ ہے، اور ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ ہم غزہ کے بچے کو دنیا سے کہتے ہیں کہ وہ غزہ کے بچے کو اپنا بچہ سمجھے، وہ غزہ کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی سمجھے۔ جنگوں میں بھی ہسپتالوں پر حملے نہیں ہوتے، جنگوں میں بھی جو جگہ مارک کر دی جاتی ہیں وہاں کہ یہ امن کی جگہ ہے، جیسے ICRC کا ہیڈ کوارٹر ہے، UNO کا مرکز ہے، لیکن یہاں پر کوئی تفریق نہیں کی جا رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 3 چیزیں جو کہ بہت اہم ہیں: نمبر 1 فوری جنگ بندی، نمبر 2 امدادی سرگرمیاں آزادانہ طریقے سے وہاں شروع کرنے دی جائے۔ یہ جو روز کے 80 یا 100 ٹرکوں کی اجازت ہے یہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ ابھی میرے آنے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ UNO کہہ رہی ہے کہ 3 لاکھ افراد غزہ کے جو ہیں وہ کھانے پینے سے محروم ہیں، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، دوائی نہیں ہے۔ یہ لہذا دنیا کو اس کے اوپر اپنا پریشر بڑھانا ہوگا، اور ایک اہم بات اس میں یہ ہے کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس کے اوپر اس وقت پوری دنیا، اور یہ بات یورپی ممالک بھی کر رہے ہیں اب، جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے تھے، کہ اب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ہے، اب اسرائیل کو یہ ظلم و ستم بند کرنا چاہیے۔ امریکہ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرے۔ OIC کے ممالک جو ہیں، جو اسلامی دنیا کے، ان کی جو کل امیر قطر کی بات ہوئی ہے امریکن پریزیڈنٹ سے بھی، اسی طرح یورپی یونین کا جو وزیر خارجہ ہے، رات انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ تو جو سفارتی کوششیں ہیں وہ بھی تیز ہوئی ہیں OIC کے اجلاس کے بعد، اور جو امدادی سرگرمیاں ہیں، کل رات میں جو ہماری اطلاعات ہے کہ غزہ میں امدادی جو قافلہ تھا، جو ساز و سامان لے کر وہ داخل ہوا ہے، اللہ کرے کہ اس کو صحیح سلامت وہاں پہنچنے دیا جائے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہمیں ہر سطح پر پرامن انداز میں اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ میں پوپ فرانسس کا مشکور ہوں، میں ہی نہیں پوری امت مسلمہ مشکور ہے ان کی، کہ جس طرح پہلے دن سے وہ امن کی اپیل کر رہے ہیں، ہم بھی آج اسی امن کی اپیل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ ختم نہیں ہوتی، یہ جنگ پھیلتی جا رہی ہے لبنان کی طرف، شام کی طرف، آگے سے اسلامی دنیا کے اندر جو ہے اس کا رد عمل جو ہے وہ آئے گا، اور اس کا نقصان انسانیت کا نقصان ہے، نقصان بچوں کا ہو رہا ہے، نقصان بے گناہ معصوموں کا ہو رہا ہے۔ لہذا آج پاکستان کی مسیحی، مسلم اور تمام مذاہب کی جو قیادت ہے وہ اپیل کرتی ہے عالمی دنیا سے، اسلامی دنیا سے، کہ وہ آگے بڑھیں اور اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان علماء کونسل نے، انٹرنیشنل انٹرفیتھ ہارمنی کونسل اور محترم بشپ صاحب کے آفس کے ساتھ ایک ہم مربوط نظام بنا کے اگلے چند دن میں اسلام آباد میں کوشش کریں گے کہ تمام مذاہب کے قائدین کی ایک کانفرنس ہو، جس کا عنوان ایک ہی ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ جو جنگیں اس سے پہلے اسرائیل پہ ہو چکی ہیں، اس سے فلسطینیوں کا نقصان ہوا ہے، ان کی زمین ان سے چھین لی گئی، ہر جنگ کے بعد ان کو محدود کیا گیا، ہر جنگ کے بعد ان کی زمین ان سے چھن گئی۔ اب اس سارے عمل کا ایک حل ہے، اور وہ ہے کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام۔ القدس شریف میں، فلسطین میں مسلمانوں کے مقدسات بھی ہیں، مسیحی برادری کے مقدسات بھی ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہو، اور پھر ہم وہاں جا کر اپنے اپنے مقدسات کی، اپنے اپنے جو ہماری عبادتیں ہیں وہاں جا کے کر سکے۔ اپنے بھائی مولانا طاہر اشرفی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جب بھی پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں جب بھی کسی بھی قبیلے پر، کسی قوم پر کوئی ظلم، کوئی انتشار، کوئی پریشانی آئی ہے، تو ہم سب نے مل کر ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، ہم ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ دن بدن بڑھا ہے۔ پاپا اعظم نے پہلے دن سے ہی ساری دنیا سے اپیل کی، پھر انہوں نے بھی دوبارہ اپیل کی 27 اکتوبر کو بھی، کہ ساری دنیا میں لوگ اس دن روزہ رکھیں، دعا کریں۔ ہمارے اس گرجا گھر میں بھی لوگ صبح سے دعا کرنے کے لیے بیٹھے، روزہ بھی رکھا، دعا بھی کی، اور یہ دعا جاری ہے۔ پاپا اعظم نے کہا ہے، پوپ فرانسس نے ویٹیکن سے، کہ یہ دعا اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک اسرائیل جنگ بند نہ کرے اور امن کا راستہ نہ نکالے۔ اور میں سوچتا ہوں اس وقت اسرائیل نے، جیسے بھائی نے بھی ذکر کیا ہے اور خبروں میں پڑھتے ہیں، کہ اب ہسپتالوں کو بھی، چرچوں کو بھی، معصوم شہریوں کو، معصوم بچے، ایمبولنسیں، سب پر انہوں نے حملے کیے ہیں۔ یہ غیر انسانی اور غیر اخلاقی ہیں، اور جنگ کے اصولوں کے بھی خلاف ہیں۔ تو اس لیے ہم اپیل بھی کرتے ہیں پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ، اقوام متحدہ کے سامنے بھی، اور اسلامی ممالک کی تمام ریاستوں کے ساتھ بھی، جیسے بتایا گیا ہے کہ یو کے میں اور امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، ہر جگہ پر ابھی یہ احتجاج ہو رہے ہیں کہ جنگ بند کرو۔ جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ جنگ سے جگہ تو شاید جیتی جا سکتی ہے، جیسے بھائی نے بھی ذکر کیا ہے، لیکن انسانوں کے دل نہیں جیتے جا سکتے، تباہی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے آئیں ہم سب پاکستانی بھی مل کر، جیسے ہم نے پہلے اپنے کشمیر بھائیوں کے لیے بھی ہمیشہ دعا کرتے ہیں، 5 فروری کو اسپیشل دعا کرتے ہیں، ہم یہ دعا بھی کریں گے، اور ان کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے ہم مالی طور پر بھی جو کچھ ہو سکتا ہے ہم کریں، تاکہ جب راستے کھولے جائیں تو بہت ساری امداد کی ضرورت ہے، بہت ساری امداد کی ضرورت ہے ان کی ریہیبلیٹیشن میں۔ تو ہمیں دل کھول کر ان کی مدد بھی کرنی چاہیے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی، اور جہاں جہاں ہو سکے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی رابطہ قائم کر کے اپنے ملک کو بھی امن و سلامتی کا گہوارہ بنائیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم بھی سب پیار اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں، ہم امن کے دائی ہیں، اور کہیں بھی مسئلہ ہو ہم وہاں بھی امن ہی چاہتے ہیں۔ میری دعا ہے ہم سب کی کاوشوں سے پاکستان اور زیادہ پرامن ملک بنے، ہماری افواج پاکستان کی خدا حفاظت کرے، تمام سیکیورٹی اداروں کی حفاظت کرے، تاکہ ہم مل جل کر اپنے وطن کی سرحدوں کی بھی، اندرونی بھی معاملات میں اور زیادہ پاکستان کو مضبوط کریں، اور اسی طرح سے ہی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی، خدا کرے ہماری دعاؤں سے آج ہی جنگ بندی ہو جائے اور امن کے راستے کھل جائیں۔ خدا ہم سب کی دعاؤں کو سنے اور قبول فرمائے۔